آج کے جو ہمارے محاذر ہیں اسی مدرسے کے پیداوار جناب ڈاکٹر مولانا حافظ قاری نور الصبا صاحب ندوی علی حفظہ اللہ جو کلکتے سے تشریف لائے ہیں اور کلکتے میں ان کے بہت سے علمی ایکٹیویٹیز ہیں۔ باب العلوم ان کا بنیادی دینی خالص ادارہ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک انگلش میڈیم اسلامک اسکول کے وہ فاؤنڈر ہیں اور ان کا یہ کالج بہت ہی کامیابی کی طرف تیزی کے ساتھ گامزن ہے۔ گرچہ عمر کے لحاظ سے ابھی نوخیز ہیں لیکن بالکل ہی نوخیز بھی نہیں، بلکہ وہ کبھی اب کھل چکی ہے اور باب العلوم سے علی با شروع کر کے مشکات کی تعلیم فلاح المسلمین میں مکمل کی، پھر بخاری شریف کی تعلیم دارالعلوم کی چہار دیواری میں جا کر کے مکمل کی اور وہاں سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی گئے اور وہاں سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ ان کے لیے جو عنوان منتخب کیا گیا تھا موجودہ ملی مسائل اور ہم مسلمان، ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ چند منٹ میں اظہار خیال فرمائیں، اپنے خیالات کے اظہار فرمائیں، اس کے بعد بس میں شعر و سخن کی کافی جو ایک خاص پس منظر میں اس کا اہتمام کیا گیا ہے وہ پروگرام ہوگا۔ تو تشریف لائیں جناب ڈاکٹر نور الصبا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق الله العلي العظيم۔ معزز صدر اثار فلسفہ المسلمین کے نہایت لائق سخت کرام محترام اساتذہ کرام، اس خوبصورت یادگار مجلس میں موجود اس مدرسے کے موجودہ طلباء بھی اور ہمارے ساتھی ابنائے قدیم اور محترم حاضرین، مجھے ایک خاص عنوان کے تحت آپ سے گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آج کی یہ مجلس ہمارا یہ پروگرام بہت اہم پروگرام ہے، ہم اور آپ سب جانتے ہیں، بہت خاص پروگرام تو ہم نے بہت دیکھے، آپ میں سے بھی جو آپ کی اکثریت نے چھوٹے بڑے بہت سارے پروگرام دیکھے ہیں، لیکن آج کا یہ پروگرام تھوڑا مختلف ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے دل میں بہت سارے قسم کے جذبات امڑتے ہیں، بہت سارے خیالات جمع ہوتے ہیں، طوفان ہوتا ہے، بہت ساری خواہشوں کا اور بہت سارے خوابوں کا جو سامنے آنا چاہتا ہے۔ آج کی یہ محفل ایسی ایک محفل ہے، ہم جمع ہوئے ہیں یہاں نائے قدیم، پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ہمارے اساتذہ کرام کا، جنہوں نے اس طرف توجہ دی اور اس خوبصورت پروگرام کا انعقاد کیا۔ بہت سارے لوگ ہیں، کوئی 5 سال 2 سال میں فارغ ہوا یہاں سے رفتے سفر باندھے ہوئے، کسی کو 10 سال گزر گئے، کسی کو 20 سال۔ آپ کو کیا لگتا ہے مجھے کتنے سال گزر گئے؟ ہمارے اس وقت کے جو ساتھی ہیں تو آپ کو سن کے حیرانی ہوگی، مجھے سوچ کے حیرانی ہوتی ہے۔ جب میں یہاں آیا تھا 1984 کے بعد 1994، 4 سال میں یہاں رہا تھا۔ ان 4 سالوں نے میری زندگی میں بہت بڑا رول نبھایا ہے، بہت اہم کام کیا ہے میری زندگی میں۔ وہ بہت اہم ایام تھے
جس نے میری بنیاد سجائی ہے، اور جو کچھ میں کر پایا ہوں، کر رہا ہوں یا کرنا چاہتا ہوں، اس میں ان 4 سالوں کا بہت بڑا دخل ہے۔ لگ بھگ 30 سے 40 سال تو مجھے فارغ ہوئے ہو گئے، کتنے لوگ اس کے بعد والے ہیں جو بڑے بڑے منصب تک پہنچ گئے، بڑے بڑے اساتذہ ہوئے۔ اور محترم حاضرین، آج کی یہ مجلس بہت خوبصورت مجلس ہے، اس میں سارے لوگ جمع ہیں۔ میں نے اپنے اساتذہ سے کہا تھا کہ آپ نے میرا محاضرہ رکھا ہے اور ہمارے سامنے ہمارے ساتھی ہوں، میری تقریر کون سنے گا؟ میں تو کسی کے سننے والا نہیں، میں کیوں کسی کی تقریر سنوں گا؟ اپنے ساتھی ہیں، بات کر سکتا ہوں، گفتگو ہو سکتی ہے، بحث ہو سکتی ہے، کسی خاص موضوع پہ تبادلہ خیال ہو سکتا ہے، لیکن یہ بہت سخت مرحلہ ہے کہ مطلب آرام سے سنا جائے بات، تو اس کو کچھ ایسا ماحول ہم لوگ بنائیں کہ جس میں آپس کی بات چیت کا زیادہ سے زیادہ موقع ہو، جس کو کوئی عنوان دیا جائے وہ چند منٹ بول کے چپ ہو جائے، پھر جو ساتھی ہیں وہ چاہے تو اس پر مزید سوال جواب کا سیشن چلے، آپ کی باتیں اور اس کو مختصر رکھیں اور اس کے ساتھ کچھ اور چیزوں کو شامل کریں۔ تو مولانا نے کرم بھی کیا اور ستم بھی کیا کہ میرا ہی سیشن اس میں لیا، کہ میرا پروگرام بھی اسی میں ہے، میرا محاضرہ میرا سیشن بھی اسی میں ہے، اور یہ خوبصورت محفل بھی اسی کے ساتھ۔ تو یہ بہت اچھا ہو گیا کہ ایک اچھی سی محفل سجی ہے، ہمارے بزرگ اساتذہ کی مہربانی ہے، انہوں نے ہم کو خوبصورت موقع دیا ہے ہنسنے ہنسانے کا، گفتگو کرنے کا، پرانے بیتے ہوئے دنوں کو یاد کرنے کا۔ ہم یہاں اپنے ان بیتے ہوئے دنوں کو یاد کرنے کے لیے جمع ہیں۔ یہاں آنا ہمارے لیے خواب جیسا مرحلہ ہے، ہم درمیان میں 2-1 بار آئے ہیں، لیکن آج کا آنا بالکل الگ آنا ہے، انہی یادوں کے ساتھ، انہی باتوں کے ساتھ۔ کتنے ایسے ساتھی ہیں ہمارے جو ہم سے 30 سال بعد دل سے ملاقات، کتنے ایسے ساتھی ہیں، اور سارے لوگ خوش ہیں، بہت ہی اچھا ماحول ہے۔ ہم بہت شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں اپنے اساتذہ کا جنہوں نے محفل سجائی ہے اور ہم کو ملنے ملانے کا موقع دیا ہے۔ ہم اسی لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہم اپنے اس مدرسے کی خوبیوں کو یاد کرتے ہوئے آئندہ اس کے لیے کیا بہتر کر سکتے ہیں اس کے لیے کچھ رائے عمل بنائیں گے۔ ہم جب یہاں سے جائیں گے تو کوئی نہ کوئی پروگرام لے کر جائیں گے۔ اس ادارے نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، ہمیں صرف یہ سوچنا ہوگا کہ ہم نے اس کو کیا دیا ہے واپس، اور ہم اس کو کیا دے سکتے ہیں، اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی بہت زیادہ کچھ دے سکے، لیکن جو وہ دے سکتا ہے اپنے حصے کا تو ادا کر سکتا ہے۔ تو ہر آدمی اگر تھوڑا تھوڑا بھی اپنے حصے کا کچھ اس ادارے کو دے گا، واپس لوٹانے کی ادنا سی کوشش کرے گا، یقیناً واپسی مکمل نہیں ہو سکتی، لیکن ایک کوشش کرے، شکرانے کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے، ہدیہ تشکر پیش کر سکے، تو یہ اپنے آپ میں بڑی بات ہے۔ ہم یہاں اسی لیے جمع ہوئے ہیں۔ مجھے عنوان دیا گیا ہے ملی مسائل کا۔ معزز محترم حاضرین، میں جانتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہماری ملت کو اس وقت کون سے مسائل درپیش ہیں، کتنی پریشانیاں ہیں۔ کوئی ایسا محاذ نہیں ہے جس میں ہم پریشان ہیں، مختلف قسم کی پریشانیاں، سماجی مسائل، سیاسی مسائل، معاشی مسائل، تعلیمی مسائل، تہذیبی مسائل، مذہبی مسائل، اخلاقی مسائل، ڈھیر سارے مسائل۔ ہمارے اس ملت جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جو صحت مند ہو، ہر حصہ پریشان ہے۔ ہم اندر سے بھی پریشان ہیں اور باہر سے بھی پریشان ہیں۔ اب دشمنوں نے بھی قسم کھا لیا ہے کہ وہ ہم کو جینے نہیں دیں گے، وہ ہم کو کھانے بھی نہیں دیں گے، ہم کیا کھائیں گے وہ طے کریں گے، ہمیں سوچ سوچ کر کھانا ہے۔ ہم ٹرین میں سفر کرنے سے پہلے سوچنا پڑتا ہے کہ کل ہم آئے اور اللہ کی مہربانی آپ تک پہنچ گیا، ٹرین نے تو ہمیں دوسری طرف کا راستہ دکھا دیا تھا، رائے آنے والی ٹرین سلطانپور چلی گئی۔ ہمارے بھائی مقبول احمد صاحب کی مہربانی ہے اور سدا سے ان کی مہربانی رہی ہے۔ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ کی محبتوں کے سائے میں اور آپ جیسے لوگوں کی اور دوستوں کی وجہ سے یہ ادارہ، اس ادارے سے ہم نے بہت فائدہ اٹھایا اور آج بھی ہم جڑے ہوئے ہیں۔ وہ ہمیں سلطانپور سے لے کر آئے۔ تو یہ جب ہم گھر سے چل رہے تھے تو ہم کو سوچنا پڑا کہ ہم راستے میں کیا کھائیں گے اور کیا نہیں کھائیں گے، ایسا پہلے نہیں ہوتا تھا، لیکن اب اس کے لیے بھی سوچنا پڑ رہا ہے۔ اور لوگوں نے قسم کھا لی ہے، وہ ہم سے ہمارا گھر بھی چھین لیں گے، ہماری مسجد بھی لے لیں گے اور سب کچھ، مدرسے بھی لے لیں گے، اذانوں کی آوازیں بند کر دیں گے، ہمیں چلنے نہیں دیں گے، مذہبی شناخت کے ساتھ جینا حرام قرار دیا جائے گا۔ ہم اس وقت نہایت سنگین صورتحال سے گزر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ میں سمجھتا ہوں محترم حاضرین، ایسے میں ہمارے جو مدارس سے جڑے ہوئے افراد ہیں، دین سے جڑے ہوئے افراد ہیں، علماء ہیں، ائمہ ہیں، ان کا رول بہت اہم ہو جاتا ہے کہ وہ ملت کی صحیح نمائندگی کریں۔ صحیح نمائندگی کیسے ہوگی، اس کے لیے باقاعدہ سیمینار اور کانفرنس کرنے کی ضرورت ہے اور مسائل اس کا حل ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر